کیا آپ نے کبھی سائنس فکشن ناول پڑھے ہیں جن میں اکثر ایسے واقعات کی بھرمار ہوتی ہے جو سمجھ سے بالاتر اور کسی اور دنیا کے لگتے ہیں؟ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سائنس فکشن ناولوں میں بیان کیے جانے والے واقعات حقیقت بھی ثابت ہو گئے؟ جی ہاں، جب ان ناولوں کو تحریر کیا گیا تو وہ خواب و خیال سے کم نہیں تھے، مگر حیران کن طور پر ان میں کی جانے والی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ اس دلچسپ معلومات کے لیے اس کلپ کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے لیبارٹری میں گوشت کی پیداوار۔ گوشت کی اس تیاری کا ذکر 1897 کے سائنس فکشن ناول 2 پینلز میں ملتا ہے، جس میں مصنف نے لیبارٹری میں تیار کیے جانے والے گوشت کا ذکر کیا تھا۔ اس ناول میں مریخ یعنی مارس کے باسیوں نے اس طرح کی مختلف غذائیں زمین کے لیے متعارف کرائی تھیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے چاند پر لینڈنگ۔ 1865 میں فرانسیسی مصنف جولز ورن کے ناول فرام دا ارتھ ٹو دا مون میں انہوں نے انسانوں کے چاند پر پہنچنے کے سفر کو بیان کیا تھا۔ ایک صدی بعد اپولو 11 کے ذریعے انسان چاند پر پہنچے، یہاں تک کہ عملے میں بھی اتنے ہی لوگ تھے جتنے مصنف نے تحریر کیے تھے۔ اس مصنف نے خلا میں انسانی بے وزنی کے تجربے کا ذکر بھی کیا تھا جو حقیقت ثابت ہوا۔ نمبر 3 پر آتے ہیں ٹائٹینک کا ڈوبنا۔ 1898 کو مورگن رابرٹسن کا ناول دا ورک آف دا ٹائٹن آف فیوٹیلیٹی شائع ہوا تھا۔ انہوں نے پڑھنے والوں کو ایک کبھی نہ ڈوبنے والے بحری جہاز کے بارے میں بتایا تھا، جس کے بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، مگر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس ناول کے 14 سال بعد دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز یعنی ٹائٹینک تیار ہوا اور اسی طرح ڈوب گیا جیسا ناول میں لکھا گیا تھا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے ایٹم بم۔ ایچ جی ویلز نے اپنے ناول دا ورلڈ سیٹ فری میں یورینیم سے بنے دستی بموں کی تیاری کی پیش گوئی کی تھی جو بہت زیادہ تباہی مچا سکتے تھے، جسے انہوں نے ایٹم بم کا نام دیا تھا، اور مصنف کا کہنا تھا کہ یہ بم مستقبل میں بہت زیادہ تباہی مچائیں گے۔ ان کی کتاب شائع ہونے کے 31 سال بعد حقیقی ایٹم بم کو جاپانی شہروں یعنی ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرایا گیا۔ نمبر 5 پر آتے ہیں کریڈٹ کارڈ۔ 1888 کے ایک ناول لکنگ بیکورڈ میں مصنف ایڈورڈ بیلامے نے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی پیشگوئی کی، جو کہ 1950 کی دہائی میں درست ثابت ہو گئی۔ اس ناول میں مرکزی کردار 1887 میں سوتا ہے اور اس کی آنکھ سن 2000 میں کھلتی ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اللہ نگہبان۔